بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے، یعنی بک نمبر 2۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان کے لیے صدقہ، ہمارے لیے ہدیہ۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا تناول فرمایا تو عرض کی گئی کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے والے کے بارے میں دریافت نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ دینے والے کو نہیں جانتے تھے، پھر بھی کھانا کھانے سے اجتناب نہیں فرمایا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مالک مال کسی شک پیدا کرنے والی دلالت کی وجہ سے مشکوک ہو گیا ہو، لہٰذا پہلے ہم شک کی صورت پھر اس کا حکم بیان کریں گے۔ شک کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے حرام ہونے پر اس شخص کی شکل و صورت، وضاقتہ، لباس وغیرہ یا اس کے قول یا فعل سے دلالت ہو رہی ہو۔ شکل و صورت کے لحاظ سے یوں کہ اس کی شکل ترکیوں یا دیہاتیوں جیسی ہو یا ان جیسی ہو جو ظلم کرنے اور ڈاکہ ڈالنے میں مشہور ہوتے ہیں، یا یہ کہ بڑی بڑی مونچھوں والا ہو یا فسادیوں کی طرح اس کے سر پر بکھرے ہوئے لمبے بال ہوں۔ وضاقتہ کے اعتبار سے اس طرح کے جبہ، ٹوپی اور ظالم سپاہیوں کی طرح لباس ہو۔ قول و فعل کے اعتبار سے یوں کہ قول یا فعل سے تعلق رکھنے والی حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے پایا جائے، کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال میں بھی ایسے ہی سستی کرتا ہوگا اور حرام مال لے لیتا ہوگا۔ یہ شک کے مقامات ہیں۔ جب کوئی شخص ایسے آدمی سے کچھ خریدنے کا ارادہ کرے یا اسے تحفہ لے یا اس کی دعوت قبول کرے اور وہ اسے نہ جانتا ہو اور وہ اس کے نزدیک مجہول ہو اور اسے صرف یہی علامات معلوم ہو، تو یہ کہنے کا احتمال موجود ہے کہ چیز پر مالک کا قبضہ ملکیت کی دلیل ہے اور یہ علامات ضعیف ہیں، لہٰذا یہ اقدام جائز ہے، مگر اس سے بچنا تقوی ہے۔ اور یہ کہنے کا بھی احتمال ہے کہ قبضے کی دلالت ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو اس میں شک پیدا ہو گیا، لہٰذا اقدام جائز نہیں۔ شکل و صورت و لباس کے حوالے سے جو بھی ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کے زمانے کے لحاظ سے ہے، جبکہ بعد کے زمانوں میں ان چیزوں میں کافی تبدیلیاں آ گئیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جس زمانے میں جو علامات خاص ہوں گی انہی کا اعتبار ہوگا، لہٰذا اقدام جائز نہیں اور اسی کو ہم پسند کرتے ہیں اور اس کا فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر غیر مشکوک چیز کو اختیار کرو۔ اس حدیث پاک میں صیغہ امر، حکم یعنی چھوڑو آیا ہے، جو بظاہر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ اس میں استحباب کا بھی احتمال موجود ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ الاسم حزاز القلوب، یعنی گناہ دل کا کھٹکا ہے، اور مذکورہ صورت میں جو کھٹکا دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس لیے بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ نیز خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے والے سے سوال کیا ہے، اور یہ سب شک کے مواقع تھے۔ اگرچہ اسے تقوی پر محمول کرنا ممکن ہے، مگر قیاس حکمی کے بغیر اس پر محمول نہیں کر سکتے، اور قیاس اس کے حلال ہونے کی گواہی نہیں دیتا، کیونکہ قبضہ اور اسلام کی دلالت کے مقابلے میں جب یہ دلالتیں آئیں تو اس میں شک پیدا ہو گیا، تو جب دونوں دلالتیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو اس کو حلال قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں، اور قبضے اور استصحاب کا حکم ایسے شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ جیسا کہ ہم پانی کی حالت کو تبدیل پائیں تو اس میں یہ احتمال ہے کہ تبدیلی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے ہو، اور اگر ہم نے کسی ہرن کو اس میں پیشاب کرتا دیکھ لیا تھا پھر اس وجہ سے تبدیلی کا احتمال پیدا ہو جائے تو ہم استصحاب کو چھوڑ دیں گے، اور یہی صورت اس کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن ان دلالتوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ مونچھوں کا لمبا ہونا، جبوں کا پہننا اور سپاہیوں والی شکل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مال ظلمن لیا ہوگا۔ قول و فعل کب دلیل ہوں گے؟ قول و فعل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خلاف شرع قول و فعل مال کے ظلم سے متعلق ہوں تو یہ اس مال کے ظلمن لینے پر واضح دلیل ہے، جیسے کسی کو دیکھے کہ وہ غصب یا ظلم کا حکم دیتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے اس کے مال کا پتہ چل جائے گا،
اور اگر اسے غصے کی حالت میں گالیاں بکتے دیکھے یا پاس سے گزرتی ہوئی عورت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا پائے تو یہ مال سے متعلق کمزور دلالت ہے۔ کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو مال حاصل کرنے میں تنگی برداشت کرتے ہیں، پھر بھی حلال ہی کماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے اور شہوت کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لیکن اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی کوئی حد نہیں جس سے اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام احمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب یہ سب کسی مجہول شخص سے سرزد ہوتا دیکھے، اور اگر کسی ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت، نماز اور تلاوت کریم میں تقوی و پرہیزگاری سے معروف ہو تو اس کا حکم اور ہے۔ پھر جب دونوں طرح کی دلالتیں مال کی طرف نسبت کرتے ہوئے متعارض ہو گئی تو دونوں ساکت ہو گئی اور آدمی مجہول کی طرح ہو گیا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دلالت خاص طور پر مال سے مناسبت نہیں رکھتی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مال کے معاملے میں تو احتیاط کرتے ہیں مگر مال کے علاوہ میں نہیں کرتے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے نماز، وضو اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، لیکن انہیں جہاں سے ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ تو ان مقامات کا حکم وہی ہے کہ جس کی طرف دل کا میلان ہو، کیونکہ یہ بندے اور اللہ عز و جل کے درمیان معاملہ ہے، لہذا کوئی بعید نہیں کہ اس کا دار و مدار ایسے پوشیدہ سبب پر ہو جس پر اس شخص اور رب العالمین عز و جل کے سوا کوئی مطلع نہ ہو۔ اور دل کے کھٹکے کا یہی حکم ہے۔ پھر اس کی دوسری باریکی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دلالت ایسی ہو جو اس کے اکثر مال حرام ہونے پر دلالت کرے۔ مثلا وہ سپاہی یا بادشاہ کا عامل ہو یا نوحہ کرنے والی یا گانے والی ہو، اگر اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا کم مال حرام ہے تو اس سے سوال کرنا ضروری نہیں، بلکہ سوال کرنا تقوی میں سے ہوگا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مالک کا حال کسی خبر یا تجربہ وغیرہ سے اس طرح معلوم ہو کہ اس کے مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں ظن غالب ہو جائے۔ جیسے کسی مرد کا بظاہر نیک ہونا، دیانتدار ہونا اور عادل ہونا معلوم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن اس کے خلاف ہو، تو اس سے سوال کرنا نہ ضروری ہے اور نہ ہی جائز، جیسا کہ مجہول کا حکم ہے۔ بلکہ یہاں سوال کرنا مجہول سے سوال کرنے سے بدرجہ اولا ناجائز ہے، اور یہاں مال لینے کے لیے سبقت کرنا اس شبہ سے بہت بعید ہے جو مجہول الحال شخص کے کھانے کی طرف اقدام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مجہول الحال شخص کے کھانے کی طرف اقدام کرنا تقوی سے زیادہ دور ہے، اگرچہ حرام نہیں، مگر نیک لوگوں کے کھانے میں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کاملین رحم اللہ مبین کی عادت کریمہ ہے۔ چنانچہ متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تاکل الا طعاما تقیم ولا یاکل طعامک الا تقیم، یعنی تم صرف متقی لوگوں کو کھانا کھاؤ اور تم صرف متقی لوگوں کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی صرف متقی کھائیں۔ جب تجربے سے معلوم ہو گیا کہ وہ سپاہی ہے یا گلوکار یا سود خور اور شکل و صورت اور کپڑوں سے استدلال کی ضرورت نہ ہو تو اس جگہ سوال کرنا یقیناً واجب ہے، جیسا کہ شک کی جگہ پر تھا، بلکہ یہاں زیادہ ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا مقام مال کے سبب میں شک۔ دوسرا مقام وہ ہے جس میں مال کے سبب میں شک ہوتا ہے، نہ کہ مالک کے حال میں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال حرام کے ساتھ مل جائے، جیسے اگر بازار میں غذائی اجناس کی غصب شدہ بوریاں آئیں اور بازار والوں نے وہ خرید لیں، تو اس شہر یا بازار میں خریداری کرنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوال کرے، مگر جب واضح ہو کہ ان کا اکثر مال حرام ہے تو سوال کرنا واجب ہے، اور اگر اکثر مال حرام نہ ہو تو سوال کرنا تقوی کہلائے گا، نہ کہ واجب۔ اور بڑے بازار کا وہی حکم ہے جو شہر کا ہے۔ سوال واجب نہ ہونے کی دلیل۔ جب اکثر مال حرام نہ ہو تو خریدار پر سوال کرنا واجب نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بازار میں خرید و فروخت ترک نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس میں سودی درہم اور غنیمت میں خیانت وغیرہ کا مال بھی ہوتا تھا، اور ہر خریداری میں سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام رحم اللہ رضوان سے بعض صورتوں میں جو سوال کرنا منقول ہے وہ نادر ہے، اور وہ شخص معین کے مال میں شک کی وجہ سے تھا۔ یوں ہی وہ حضرات کفار سے اس مال غنیمت کو لے لیتے تھے جو کفار نے مسلمانوں سے لڑ کر لیا ہوتا، اور بعض دفعہ کفار پر غلبہ پا کر ان کے اموال کو لے لیتے، اور اس مال غنیمت میں احتمال ہوتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کفار نے مسلمانوں سے حاصل کی ہو، اور ایسی چیز کا بلا عوض لے لینا بلا اتفاق ناجائز ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مال اس کے مالک کی طرف لوٹایا جائے گا، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक उसका मालिक उसकी कीमत का ज़्यादा हकदार है। इस सिलसिले में पूछ कुछ करना किसी से मनकूल नहीं। आज़रबाईजान वालों को नसीहत। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज़रबाईजान वालों की तरफ ख़त भेजा जिसमें लिखा था कि तुम ऐसे शहरों में रहते हो जहाँ मुर्दारों के चमड़े रंगे जाते हैं, तो ज़बी यानी शरई तरीके पर ज़िबा किया जानवर और मुर्दार की खाल में फ़र्क कर लिया करो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से सवाल की इजाज़त और हुक्म पाया गया, लेकिन इन दराहम के मुतालिक तफ्तीश करने का ना फरमाया जो उनकी कीमत थी, क्योंकि उनके अक्सर दराहम चमड़ों का इवज़ नहीं होते थे, हालांकि उन्हें भी बेचा जाता था और उनकी अक्सर खालों का यही हाल था। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम ऐसे शहरों में रहते हो जहाँ कसाबों की अक्सरियत मजूसी है, तो ज़बी और मुर्दार का ख्याल रखा करो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल करने के हुक्म को अक्सर के साथ ख़ास फरमाया। फर्जी मसाइल से वजाहत। इस बाब का मकसद उस वक़्त वाज़ेह होगा जब हम चंद सूरतों और फर्जी मसाइल को जिक्र करें जो आदतन कसीरुल वक़ू हैं। लिहाजा हम फर्ज करते हैं कि किसी शख्स मुअय्यन के माल में हराम मिल गया, जैसे किसी दुकान पर छीना हुआ या लूट माल का माल बेचा जाता हो, या मिसाल के तौर पर किसी काजी, रईस, आमिल या फ़कीह को किसी जालिम के यहाँ से वजीफ़ा भी मिलता है और उसके पास विरासत या काश्तकारी या तिजारत से हासिल शुदा माल भी है। यहाँ कोई ऐसा ताजिर है जो दुरुस्त मामलात भी करता है और सूद भी खाता है। इन तमाम सूरतों में अगर उसका अक्सर माल हराम हो तो तफ्तीश के बाद ही उसकी ज़ियाफ़त और हदिया या सदका वगैरह कबूल करना जायज़ होगा। अगर ये बात ज़ाहिर हो कि सदका वगैरह हलाल माल से था तो जायज़ है, वरना तर्क कर दे। अगर ज़ियाफ़त मुश्तबा माल से हो तो अगर हराम माल कम हो मगर हब्बा, सदका, ज़ियाफ़त वगैरह मुश्तबा माल से हो तो ये बात काबिल गौर है, क्योंकि ये बात दो दर्जों के दरमियान है। क्योंकि हम पहले ये हुक्म लगा चुके हैं कि अगर 10 मुर्दार बकरियों में शरई तौर पर ज़िबा की हुई एक बकरी मिलकर मुश्तबा हो जाए तो तमाम से इज्तनाब करना वाजिब है। ये मसला एक लिहाज से उसके मुशाबे है कि फ़र्द वाहिद का माल काबिल शुमार की मानिंद है, बिलखुसूस जब माल ज़्यादा ना हो जैसे बादशाह के पास होता है, और एक लिहाज से उसके मुखालिफ भी है क्योंकि मुर्दार का वजूद फ़िलहाल यकीनी तौर पर मालूम है, जबकि अपने माल के साथ मिल जाने वाले हराम में यह एहतमाल है कि उसके हाथ से निकल गया होगा और फ़िलहाल मौजूद ना हो। अलबत्ता अगर माल कलील हो और यकीनी तौर पर मालूम हो कि हराम फ़िलहाल मौजूद है तो ये मसला और मुर्दार के इख्तरात का मसला दोनों एक ही हैं। अगर माल कसीर हो और यह एहतमाल हो कि हराम फ़िलहाल मौजूद नहीं तो ये पहली सूरत की बनिस्बत खफीफ है और एक लिहाज से हराम के नाकाबिल शुमार हलाल में मिल जाने के मुशाबे भी है, जैसा कि बाज़ारों और शहरों में हराम के मिल जाने से होता है। लेकिन ये सूरत नाकाबिल शुमार के इख्तलात से सख्त है, क्योंकि ये एक शख्स मुअय्यन के साथ ख़ास है। इस बात में शक नहीं कि उस पर अमल करना तकवा से बहुत दूर है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि क्या ये वो फ़िस्क होगा जो अदालत के मुनाफी है या नहीं। ये बात अकली तौर पर बहुत बारीक है क्योंकि इसमें इधर उधर खींचातानी होती है, और नकली तौर पर भी बहुत बारीक है क्योंकि इस मामले में सहाबा कराम या ताबईन उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से जो इज्तनाब मनकूल है उसे तकवा पर महमूल करना मुमकिन है, और इसमें हुर्मत पर कोई नस मौजूद नहीं। और बाज़ सहाबा कराम अलैहिमुल्लाह रिज़वान से जो इस तरह का खाना मनकूल है, जैसे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तरखान से खाना खाया, उसमें अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि उनकी मलकियत में जो कुछ था वो हराम था, तब भी ये एहतमाल मौजूद है कि उनका खाना खाना तफ्तीश और जुस्तजू के बाद हुआ होगा, यानी जो खा रहे थे वो मुबाह तरीके से हासिल किया गया था। इस बारे में अफ़ाल की दलालत कमज़ोर है और उलमा मुताख़िरीन की आरा मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि बाज़ ने कहा कि अगर बादशाह मुझे कोई चीज़ दे तो मैं ले लूँगा, और उन्होंने अक्सर माल हराम होने की सूरत में भी मुबाह को आम रखा है, और ये उस सूरत में है कि जब तक इस मुअय्यन चीज़ के बारे में मालूम ना हो और उसके हलाल होने का एहतमाल भी हो। उनकी दलील बाद बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह मुबीन का बादशाहों से तोहफ़े तोहफ़ लेने का जवाज़ है, जैसा कि बाब बयान अमवालुस्सलातीन यानी बादशाहों के अमवाल के बयान में आएगा। अगर हराम माल कम हो और उसके फ़िलहाल मौजूद होने का एहतमाल भी हो तो उसका खाना हराम ना होगा, और अगर उसका वजूद फ़िलहाल मुतहक्किक हो, जैसा कि ज़िबाशुदा बकरियों के मुर्दार बकरियों में मिल जाने के मसले में होता है, तो मैं नहीं जानता कि उसके मुतल्लिक क्या कहूँ। ये उन मुतशाबहात में से है जिनके बारे में मुफ्ती भी हैरान रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यह मसला काबिल शुमार और नाकाबिल शुमार के साथ मुशाबहत में मुतरद्दिद है।
نیز اگر دودھشی بہن کسی بستی میں 10 عورتوں میں مل کر مشتبہ ہو جائے تو تمام سے بچنا واجب ہے، اور اگر شہر میں 10,000 عورتیں ہوں تو بچنا واجب نہیں، اور ان دونوں کے درمیان مزید عادات بھی ہیں۔ اگر ان کے متعلق کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق کیا کہوں۔ علماء کرام نے ایسے بہت سے مسائل میں توقف کیا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی ہے جو اس سے زیادہ واضح ہیں۔ چنانچہ کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو لا عالم کہہ دو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے شکار پر تیر چلایا اور شکار دوسرے کی زمین میں جا گرا تو وہ شکار تیر پھینکنے والے کا ہوگا یا زمین کے مالک کا؟ تو انہوں نے فرمایا لا عالم، یعنی میں نہیں جانتا۔ یہ مسئلہ کئی بار پوچھا گیا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا میں نہیں جانتا۔ ہم نے بزرگان دین کے حوالے سے اس طرح کی کئی حکایتیں کتاب العلم یعنی علم کے بیان میں ذکر کی ہیں، پس مفتی کو چاہیے کہ تمام صورتوں کا حکم معلوم کرنے میں اپنی طمع یعنی خواہش کو ختم کر دے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔